عزیز دوستو اور طلباء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں آپ سے گوشگزار کرتا ہوا میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کا فخر عطا فرمایا ہونا چاہیے، اور پھر جو برکات صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو سراپا دیکھ کر حاصل کیے تھے، ہر گھڑی ہر آن آپ کو آپ کے ساتھ رہ کر جن جن باتوں کو صحابہ کرام نے سیکھا تھا، جن جن چیزوں کو صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر ہم تمام کے لیے وہ نقوش چھوڑے ہیں، تو عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے بابرکت نبی اور ایسے اپنے چہیتے نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ ہم تمام کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں بھی پیدا کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام آئے ہیں ان تمام میں سے کسی کی بھی امت میں پیدا کر دیتا، چاہے حضرت نوح کی امت میں پیدا کر دیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، یا پھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یا پھر کوئی بھی امت میں پیدا کر دیتا، لیکن ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہوئے، اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزات بخشے، وہ اعلیٰ و عرفہ مقام بخشا جو کسی نبی کو نہیں بخشا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، وہ اپنے اپنے درجوں پر فائز ہے، لیکن میرے ساتھیوں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ کا مقام لامکہ بتا دیا گیا، آپ کو لامکہ پر اللہ رب العزت نے طلب کیا جہاں پر کسی نبی کو نہیں بلایا گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل امین کی انتہا ہوتی ہے، اس سے بھی آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلایا اور وہاں پر اپنے نورانی جلووں کو دکھایا۔ وہی جلوے دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس زمین پر آئے۔ اور ایک بات یہاں پر رک کر آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ عزیز بزرگوں اور دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور و بشر دونوں بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بھی ہے، اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنے جلوے کو بکھیرنے کے لیے بشری لبادہ پہنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم عرض کرتا ہوا چلوں، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ تو آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا نہیں تھا، اس وقت بھی میرے نور کو بنا دیا تھا جب سے مجھے نبوت ملی ہے، لیکن اعلان اب 40 سال کی عمر میں بشری لبادہ پہن کر
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد یہاں کی دنیا کی زمین کو زرخیز کیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے، آپ کے اخلاق کریمہ سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو متاثر کیا۔ اور اعلان نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی آپ کو دیکھتا، جو کوئی آپ کے ساتھ کاروبار کرتا، جو کوئی آپ سے ملتا، یہی کہتا کہ یہ سچے اور ایماندار ہے، صادق ہے، وعدے پر پورا کرنے والے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات طیبہ جو ولادت مبارکہ سے اعلان نبوت تک ہے، پھر اعلان نبوت سے پھر ہجرت تک ہے، پھر ہجرت سے لے کر وصال فرمانے تک ہے، ان تمام سیرت کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم جان لے اور پھر اس کے گوشوں پر ہم کھڑی نظر رکھے، اپنی زندگی میں اس سے کیا روشنی حاصل کر سکتے ہیں اس پر ہم توجہ دے، تو ہماری زندگی دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی ہماری سربلندی ہونے والی ہے۔ تو عزیز بچوں، آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گہرائی سے ہم مطالعہ کریں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کر کے یہاں سے اٹھے۔ تو یہ ٹھان لیجئے کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مجھے کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ یہاں سے سیکھ کر جانا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہم کہیں بھی کبھی بھی سیکھتے ہیں، لیکن یہ خاص مقصد کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے، کوئی دوسرا مقصد نہیں، کوئی یہاں پر ہمارا کاروبار بزنس نہیں، یہاں پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ کا مقصد نہیں، بلکہ بالکل خالص سرکار کی سیرت کو سننے اور سنانے، اس سے روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو اب آپ یہ ارادہ کر لیں کہ سرکار کی زندگی جو حیات طیبہ ہے، اس کو جو گوشوں کے یہاں پر روشنی ڈالی جائے گی، ان تمام میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہم اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تیار ہو جائے، ریڈی ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کی پریکٹس کو لاتے جائیں اور اپنی زندگی کو بحال کرتے جائیں، خوشحال کرتے جائیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، آپ کی عادتیں، آپ کی سنتیں ہی ایک مسلمان کا معیار ہونا چاہیے اور ہے، لیکن ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار تھا، جو اخلاق ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو سکھانے کے لیے، اور ایک ارشاد گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میں تمہارے درمیان معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اتفاق سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو 1500 سال کی تکمیل 12 ربیع الاول کو ہونے والے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے ایک دن ہندوستان میں ہمارے اسکولز میں منایا جاتا ہے، وہ ٹیچرز ڈے ہے۔ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی بہترین معلم ہے، ہم امتیوں کے لیے کوئی بہترین معلم ہے، یقیناً ہندوستان کے لیے ٹیچرز ڈے یہاں پر مقرر ہے، کسی شخصیت کی یاد میں منایا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا معلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عزیز ساتھیوں اور بچوں، یہ میلاد پاک کے دن ہی ہندوستان میں جو تاریخ منائی جاتی ہے ٹیچرز ڈے کے دن، یہ میلاد بھی اسی کے دن آ رہا ہے۔ تو اس کو آپ ٹیچرز ڈے کے طرح بھی منائیے اور میلاد کی طرح بھی منائیے۔ ٹیچرز ڈے کیسا منانا چاہیے؟ سرکار نے جو سکھایا اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، سرکار نے جو بتایا اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، وہ باتوں کو، وہ اخلاق کو، وہ کردار کو اپنی زندگی میں لاؤ،
اور میلاد کیسا منانا ہے وہ بھی یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی تو فطری ہے. ایک انسان کے سامنے کوئی اچھی چیز رکھ دی جائے, اس کی من پسند چیز اس کے سامنے حاضر کر دی جائے تو وہ خوش و خرم ہو جاتا ہے. جب اسے کوئی واقعہ ناگوار گزرے, کوئی اس کے سامنے ناپسندیدہ چیز آ جائے, کوئی اس کے سامنے ناپسندیدہ شخص آ جائے تو وہ غم و غصے کا اظہار کرتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی ولادت ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے, ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے. تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ اگر خوشی منانا ہی ہے تو اس طرح مناؤ, سرکار کی وہاں پر میلاد ہو, تمہاری زندگی میں نیکیوں کی میلاد ہو, تمہاری زندگیوں میں برکتوں کی میلاد ہو, تمہاری زندگیوں میں حسنات کی میلاد ہو. تو عزیز بچوں اور ساتھیوں, ہمارے لیے یہاں سے یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھ کر یہاں سے جانا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے. اور پھر جب میلاد منانے کی بات آئی تو میلاد تو انسان کا فطری تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خوشی کی بات اور کوئی نعمت اسے دی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے, اور پھر اس خوشی کے اظہار میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے دائرہ اسلام میں رہ کر خوشی منانا بہت بڑی افضلیت کا حامل ہے. تو عزیز بچوں, ہم اپنا وقت میلاد کے محافل میں گزارنے کی کوشش کریں, درود پاک کی کثرت کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مناسبت سے, اور پھر اپنی زندگی میں اس کو عادت بنا لے درود پاک کی تلاوت کی. تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق خیر عطا فرمائے, اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو جمع ہونا ہے ہمارا اس کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ جو جمع ہوئے ہیں ہم اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.